کا محرم الحرام کے سلسلہ میں یہاں جامعۃ الزہرا جناح کالونی میں مجالس اعضاء کا سلسلہ پورا اشرا جاری رہا، جس سے جناب علامہ علی نقی جلوے صاحب نے خطاب فرمایا تھا۔ اس کے بعد 25 محرم الحرام کو، پھر 12 صفر مظفر کو، اور پھر آج 17 صفر کو مجلس شہادت امام علی رضا علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے۔ امام پاک علیہ السلام کا روزہ اقدس مشرق مبارک ایران میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ بے شمار زائرین ایران میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو 17 صفر امام پاک کا یوم شہادت ہے، اور آج اس سلسلہ میں جامعۃ الزہرا جناح کالونی میں مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، جس سے جناب ذاکر اہل بیت بابا فقیر حسین پنجتنی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور علامہ علی نقی جلوے صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد وآل محمد اور بالخصوص مولا امام علی رضا علیہ السلام کریں گے، اور بعد از مجلس شبیہ تعاون امام علی رضا علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ تو ابھی کچھ ہی دیر میں یہ مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آج کی یہ سالانہ مجلس برپا کی جا رہی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ تصویر ہر عطا ہے امام علی رضا، وہ نقش نما ہے امام علی رضا، تصویر ہر عطا ہے امام علی رضا، جب تک رہے گا مکتب تدریس حق کھلا، تاثیر الکفا ہے امام علی رضا، نائب یہ 8ویں ہیں مسیحا کائنات، نائب یہ 8ویں ہیں مسیحا کائنات، ہر دور کی گواہ ہے امام علی رضا، تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیے، تکفیر کی زبان پہ تالے لگا دیے، ایمان کی صدا ہے امام علی رضا، ایمان کی صدا ہے امام علی رضا، جو بھی خلوص دل سے اطاعت شعار ہیں، جو بھی خلوص دل سے اطاعت شعار ہیں، ان سب کے پیشوا ہیں امام علی رضا، ان سب کے پیشوا ہیں امام علی رضا، حاجت روائے خلق خدا سامنے نجات، حاجت روائے خلق خدا سامنے نجات، فرزند مصطفیٰ ہے امام علی رضا، فرزند مصطفیٰ ہے امام علی رضا، حاکم نے زہر دے کے کیا آپ کو شہید، حاکم نے زہر دے کے کیا آپ کو شہید، مظلوم اشقیاء ہے امام علی رضا، مظلوم اشقیاء ہے امام علی رضا۔ ان الفاظ کے ساتھ برادر عامر صاحب بارگاہ مولا امام علی رضا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی سالانہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے۔ دعا گو کے مالک کائنات باریان کے مرحومین بالخصوص حاجی غلام مسعود چوہان، محمد اقبال حسین چوہان اور علی سعید چوہان اور دیگر مرحومین اس فیملی کے مالک کائنات، ان کی مغفرت شفاعت اور بلندی درجات فرمائے، اور آنے والے تمام احباب کے لیے بھی دعا گو کہ خالق اس پاک امام شاہ خراسان کا صدقہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل خارج آل محمد۔ پاک امامی کا فرمان ہے کہ نہ تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت مودت پر بھروسہ کرتے ہوئے اعمال صالح کو چھوڑ دو، اور نہ ہی اعمال صالح پر بھروسہ کرتے ہوئے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ دو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و منظوم ہیں، اور یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے پائے جائیں گے۔ مطلب کہ روز قیامت کہ وہ دن جس سے پیغمبر اور اولیاء بھی رہتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اس دن جو شخص محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور اعمال صالح لے کر پیش ہوگا، اسے کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور پاک امام کا ایک فرمان ہے کہ تم دیکھو کہ تمہاری خلائق امام حسین علیہ السلام قبول ہو رہی ہے کہ رد ہو رہی ہے، کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا
کہ دیکھو اگر تمہاری مساجد آباد ہیں تو تمہاری خدائی امام حسین علیہ السلام قبول ہے، اور اگر تمہاری مساجد ویران ہیں تو تمہاری حضرت علی امام حسین علیہ السلام رد ہے۔ دعا گو کہ مالک کائنات خالق محمد و آل محمد ہم سب کو فرامین محمد و آل محمد پر عمل کی توفیق دے۔ آیت کا جو خالص مطلب ہے، مفہوم ہے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے نگاہ وہ بھی پہنچایا ہے۔ خالق فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ جیسے ہی آپ اس کے معنی اور مطالب آپ اس کے طرف متوجہ ہوں گے، آپ کی سماج سے ٹکرائیں گے، یقیناً ہم لطف لیں گے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، یعرفون جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں۔ اور پھر فوراً آگے کیا ہے، ثم ینکرونها، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نعمتوں کو اللہ کی پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انکار کیوں کرتے ہیں؟ واکثرهم الکافرون، اس لیے کہ ان میں سے اکثریت زیادہ تر کافر ہے۔ یقیناً ہم جیسے تو ہر وقت طلب ہی طلب ہے، دست دعا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان ہستیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن محب وہ ہے جو صرف مانگے نہیں۔ صبح کا دن ہوا، دربار سے آیا سپاہی، اپنا رسول اللہ حاکم سلام کہہ آپ کو بلا، لے کر پہنچے دربار میں، دیکھتے ہیں کہ مامون اکیلا تھا، اکیلا، میرا نام پہنچا ہے، تعظیم کی ہے اس نے مامون، اور کچھ جملے کہ دل میں محبت ثابت ہے، وہ یقیناً محسوس کریں گے آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ کچھ جملے مامون نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے بچوں سے بھی دور ہیں، یقیناً اداس ہیں۔ میرے مولا فرماتا کہ ہاں بہت دن ہو گئے، میں اپنے وطن سے بھی دور ہوں، اپنے بچوں سے اس طرح زمین سے اٹھا لے، میں خواب میں کچھ دیر عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا آپ پر اللہ کی عبادت کروں، مولا یقیناً آپ کو اپنے جد حسین کا سجد بیان ہوگا کہ کس طرح آپ کے دل جلتی ہوئی ریتی فراغ کی سجدہ کیا، میرا وہ عید پوری کرنے جا رہا، کہتے مولا وہ دروازہ بند کر دیا، دیکھتا ہوں کہ ایک 8-9 سال کا خوبصورت شہزادہ، کہتے مجھے نہیں معلوم کہ یہ شہزادہ کہاں سے آیا، کہتے اندر داخل ہوئے، مجھ کو سلام
میرے شاہ کو دیا ہے، فضل و